أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ آیت زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں کے لیے دو قسم کے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کچھ احکامات تو وہ ہیں جو ان کے محرم رشتہ داروں کے متعلق ہیں، اور اللہ پاک نے پھر ان محرموں کا ذکر بھی فرما دیا۔ کچھ محرم اور کچھ محرموں کے علاوہ چند رشتے اور بھی ہیں، وہ ایک کیٹیگری ہے۔ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے عورتوں کو اپنی زیب و زینت کے ایک خاص حد تک ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے۔ جس طرح عورت اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتی ہے اور وہ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بھتیجوں بھانجوں سے، ماموں سے، چچا سے ان ہاتھوں کو چھپا نہیں سکتی یا چھپانا مشکل ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی۔
اسی طرح عورت کا چہرہ ہے، تو عورت اپنا چہرہ بھی ان رشتوں کے سامنے ننگا رکھ سکتی ہے، چہرے کا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عورت نے چوڑیاں وغیرہ، کڑے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، رشتوں یا رشتوں کے علاوہ چند اور لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت نے عورت کو رخصت دی ہے کہ عورت ان کے سامنے زیب و زینت ایک خاص حد تک ظاہر کر سکتی ہے۔ دوسرے جو احکامات ہیں وہ ان لوگوں کے متعلق ہیں زیب و زینت کو ظاہر کرنے کے جو غیر محرم ان چند رشتوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ ایک تو اللہ پاک نے زیب و زینت کو ظاہر کرنے کی حدود و قیود کا تذکرہ فرمایا کہ کہاں کہاں کتنی زیب و زینت ظاہر ہو سکتی ہے اور کہاں کتنی زیب و زینت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جامع قسم کی بات بیان فرما دی ہے اور اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور انہوں نے اس کی مزید وضاحت بھی فرما دی ہے۔ آیت زیر تفصیل میں اللہ رب العزت نے عورت کو اس کے علاوہ اپنی نظروں کو کسی حد تک جھکا کر رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ نظریں جھکانے کا حکم بھی غیر محرم مردوں کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ مردوں کو اپنی نظریں جھکانے کا حکم ہے، عورت کو بھی اپنی نظریں جھکانے کا حکم ہے، لیکن عورت کے نظر جھکانے کے حکم میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی کہ مرد کے لیے۔ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، جہاں پر عورت کسی غیر محرم مرد کو شہوت کے ساتھ، جنسی جذبات و خیالات کے ساتھ دیکھ رہی، لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں عورت غیر محرم مردوں کو دیکھ سکتی ہے، اس کا بھی احادیث کے اندر جواز موجود ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، کیونکہ آپ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، جس طرح اس حال کے ساتھ یہ دروازے ہیں دائیں بائیں طرف، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ تو فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں لپیٹا ہوا ہے اور میں آپ کے کندھے پر اپنا سر رکھے ہوئے ہوں، اور مسجد نبوی کے اندر کچھ حبشی وہ جہادی مشقیں کر رہے تھے، کھیل کود، جہادی مشقیں، نیزہ بازی اور دیگر نشانہ بازی وغیرہ۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ان حبشیوں کو جو ان جہادی مشقوں میں مصروف تھے ان کو دیکھتی رہی، اور فرماتی ہیں کہ میں تھک جاتی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا نہیں تھکا، حالانکہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت جوان تھی اور اس عمر کے اندر شوق بھی بڑا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں عورتوں کو نظر جھکانے اور پردہ کرنے کے کیا احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے، مومنات سے کہہ دیجئے، یغضضن، وہ
جھکائے رکھیں، نیچی رکھیں، پست رکھیں، من ابصارہن، اپنی من کی وجہ سے، اگر تو من نہ ہوتا تو پھر یہ جملہ یوں ہونا تھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے من کا لفظ ساتھ استعمال کر دیا، اور یہ من تبعیض کے معنی میں ہے، یعنی بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ کا معنی دیتا ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کریں گے کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ پوری نگاہیں تو نیچے رکھنا نہ مرد کے لیے ممکن ہے نہ عورت کے لیے، کیونکہ نظام زندگی ہی نہیں چل سکتا۔ اب رستہ بھی دیکھنا ہے، گاڑی بھی ڈرائیو کرنی ہے، کسی سے بات بھی کرنی ہے، کسی کو کچھ پکڑانا بھی ہے، کسی سے کچھ لینا بھی ہے، تو اس لیے مکمل نظریں تو پست رکھنی ممکن نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آسانی فرما دی کہ من کا لفظ استعمال کر کے اس میں کچھ ریلیکسیشن پیدا کر دے۔ اب یہ فیصلہ انسان خود کرے گا کہ کس حد تک مجھے کہاں کہاں کتنی نظر جھکا کے رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل بے باک ہو کے، جس طرح مغرب کی عورتیں جو دین سے بالکل دور ہوتی ہیں، ان کے نزدیک 1% بھی نظر جھکانے کا کوئی تصور نہیں۔ وہ تو غیر محرم مردوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گور گور کے دیکھتی ہیں، اور دیکھتی ہی رہتی ہیں کتنی کتنی دیر، ان کے ساتھ انٹرویو کرتی ہیں، ان سے جناب ڈیبیٹس کرتی ہیں، اور سارا کچھ، اللہ اکبر، دانت نکالتی ہیں، ان کے چہروں پہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیرتی ہیں۔ تو اگر عورت جنسی جذبات کے ساتھ مرد کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اس کے نقش و نگار اور اس کے اعضاء کو دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کی ناک کیسی ہے، تو پھر تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو نظر ہے نا، نظر یہ شیطان کا پہلا دروازہ ہے جس سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ نظر کے ذریعے سے پہ دل کے اندر ساری باتیں جاتی ہیں، اور پھر آگے باقی معاملات خرابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے، یغضضن، کہ وہ پست رکھیں، من ابصارہن، اپنی کچھ نگاہیں، یعنی جہاں ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے، وَيَحْفَظْنَ، اور وہ حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ، فرج کی جمع فروج، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بدکاری سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شرمگاہ کو حفاظت میں رکھنے کا ایک مطلب یہ ہے، اور یہ بھی ضمن اس چیز میں داخل ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو کسی دوسری عورت کے سامنے، کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو، پردے والی جگہ کو، شرم و حیا والی جگہ کو کسی دوسری عورت کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرے، بلکہ اس کی حفاظت کرے۔ اب نظروں کو پست رکھنے کے ساتھ ہی شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جی بھر کے غیر محرم مردوں کو دیکھنا یا جی بھر کے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ آہستہ آہستہ انسان کو بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے فوراً اور متصل اللہ پاک نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ اب یہ زیب و زینت، حسن و جمال، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو عورت کا جو قدرتی حسن و جمال ہے، اس کے بال ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کی چھاتی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک زیب و زینت جو ہے وہ ہوتی ہے جو
مصنوعی ہوتی ہے، جیسے عورت زیورات کے ذریعے سے اور کپڑوں کے ذریعے سے بھی زیب و زینت حاصل کرتی ہے۔ تو فرمایا ولا یبدینا، تو دونوں قسم کی جو زیب و زینت ہے اس کے متعلق فرمایا ولا یبدینا، اور نہ وہ ظاہر کریں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے کہ یہ جتنے الفاظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں عورتوں کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، ان کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ یہ نون مؤنث کا نون ہے، جمع مؤنث کا۔ جب زیادہ عورتوں کے لیے بات کرنی ہو تو اس کے لیے پھر یہ، جیسے یغززنا پیچھے گزرا یغززنا، اسی طرح گزرا یحفظنا، اسی طرح اب یہ لفظ ہے ولا یبدینا، اور نہ وہ ظاہر کریں، یعنی عورتیں، ایمان والی عورتیں، زینتہن، اپنی زیب و زینت، حسن و جمال، الا، مگر، ما، جو ظاہرہ، ظاہر ہو جائے، اپنے بدن اور اس کے بناؤ سنگار میں سے ظاہر نہ کریں، الا، مگر، ما ظاہرہ، جو ظاہر ہو جائے، منہا، اس میں سے۔ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے زینت ان کی طرف، مگر جو اس زیب و زینت میں سے ظاہر ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ جس طرح بعض اوقات ہوا چلی تو برقع اڑ گیا یا چہرے کا نقاب سائڈ پہ ہٹ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق اس سے لباس اور ظاہری زیب و زینت مراد ہے۔ اب جو لباس ہے عورت کا، یا عورت کی چال ہے، یا کچھ نہ کچھ اس کے جسم کی ساخت تو مردوں کو نظر آئی جاتی ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اگرچہ عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ غیر محرم مردوں کی مجلس میں جائے تو اپنے لباس کو بھی جس حد تک چھپا سکتی ہے چھپائے، یہ نہیں کہ بڑے نقش و نگار والے اسپیشل قسم کے آج کل عبائے بنتے ہیں اور وہ پردے کے لیے بنتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیکوریشنیں اور زیب و زینت اور اس انداز سے بنائے جاتے ہیں کہ اس سے عورت کے اعضاء صحیح طرح چھپ نہ سکیں۔ العیاذ باللہ، ایسے بنانے والے بھی شیطان ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے، زینت ظاہرہ سے مراد چہرہ، آنکھ کا سرما، ہتھیلی کی مہندی اور انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ یہ چیزیں اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جو اس کے پاس اندر آتے ہیں۔ تو اندر کون آتے ہیں؟ باپ آتا ہے، سسر آتا ہے، بیٹے آتے ہیں، بھانجے آتے ہیں، جو محرم ہیں وہی آتے ہیں نا اندر۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ ان ظاہری چیزوں کو، ہاتھ ہیں، مہندی ہے، ہتھیلی ہے، چہرہ ہے، ان چیزوں کو صرف ظاہر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں، الا ما ظہر منہا کی روشنی میں، صرف محرم لوگوں سے۔ بعض لوگوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے، ان کے قول کا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت دے دی ہے سب لوگوں کے سامنے۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور ول میں جو لام ہے نا، یہ پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جاتی ہے، اس کو لام امر کہتے ہیں۔ ول، اور لازم ہے کہ یضربن، وہ ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑنیاں۔ خمر خمار کی جمع ہے، خمار کا معنی ہوتا ہے اوڑنی، جس طرح چادر وغیرہ، دوپٹہ۔ تو خمار، خمر بھی اسی سے ہے، خمر شراب کو کہتے ہیں نا، تو خمر جو ہے وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی بھی کیا ہے؟ چادریں وغیرہ، اوڑنیاں۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے اور لازم ہے کہ وہ ڈالیں،
ڈالے رہیں بی کو خموری ہن، خمر خمار کی جمع، اپنی اوڑنیاں، علی جیوبہن، جیوب جیب کی جمع، جیب جسے کہتے ہیں ہم گریبان کو کہتے ہیں جیب عربی زبان میں، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا سینہ اور اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں، اور چہرہ ڈھانپنے کے دیگر دلائل بھی ہیں، جیسے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والے بہتان کی تفصیل گزری، اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ صحابی آئے تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ نے جب ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنا تو فوراً انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا تھا۔ تو یہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ پردے کا حکم ہے، اور یہ پردے کا حکم سورہ احزاب کے اندر بھی موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے غالباً، اس کے اندر بھی یہ پردے کا حکم موجود ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زیب و زینت، الا مگر لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں عورت کے خامد کو اس کا لباس قرار دیا۔ اب لباس سے تو کچھ چھپایا نہیں جا سکتا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس، وہ تمہارا لباس۔ خامد اور بیوی جو ہیں ان کے ایک دوسرے سے کوئی چیز بھی چھپانے والی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ باقی رشتوں کا ذکر ہو رہا تھا جو ظاہری زیب و زینت ہے، تو اللہ پاک نے ساتھ خامد کا بھی ذکر کر دیا، الا مگر لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، یا اپنے باپوں کے سامنے، او یا آبائی باپ، بعولتہن اپنے خامدوں کے، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے، جسے سسر بھی کہتے ہیں، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی، یا بیٹے بعولتہن اپنے خامدوں کے، ایک اپنے بیٹے ہیں نا حقیقی بیٹے، اور ایک خامد کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی دوسری بیوی سے ہوں، او یا اخوانہن، یا اپنے بھائیوں، او یا بنی بیٹے اخوانہن اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، مراد بھتیجے، او بنی، یا بیٹے اخواتہن اپنی بہنوں کے یعنی بانجے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے۔ اپنی عورتوں سے مراد ایمان والی مسلمان عورتیں جو جانی پہچانی ہیں، جن کے کردار کا، کریکٹر کا علم ہے، اور وہ باعتماد ہیں کہ ان کے سامنے اگر زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو وہ اس کا کوئی مس یوز نہیں کریں گے، کیونکہ کئی عورتیں جو اجنبی ہیں یا کافر عورتیں ہیں یا آوارہ عورتیں ہیں، وہ عورتوں کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر پھر جا کر غیر محرم مردوں کے سامنے ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور پھر کئی آگے برائی کے دروازے کھلتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا اپنی عورتوں کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو اپنی عورتیں نہیں ہیں تو پھر ان سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے، بے شک وہ عورتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کی عورت کے سامنے عورت اپنا پردہ کھول دے، زیب و زینت ہر چیز ظاہر کر دے، صرف باعتماد مسلمان عورتوں کے سامنے عورت کو اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ او یا ماں جو مالکت مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، مراد ہیں غلام، جو جنگوں میں حاصل ہوتے تھے نا غلام، وہ والے غلام جو گھروں میں خادم رکھے ہوتے ہیں وہ نہیں مراد۔ او یا
او کی واو کو آگے ملانے کے لیے نیچے زیر لگائی گئی. التابعین، التابعین تابع رہنے والے، یعنی خادم وغیرہ جو آپ کے تابع رہتے ہیں، آپ ان پر اپنا حکم چلاتے ہیں، دبے ہوئے. لیکن ساتھ ان کی شرط یہ ہے غیری، نہیں الی والے، الارباتی حاجت شہوت، جنہیں عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، عورتوں کی کوئی شہوت نہیں ہے، عورتوں کے معاملات سے ان کو دلچسپی نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ بدھو قسم کے اور چلے قسم کے خادم ہیں کہ جن کو عورتوں کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی یا فطری طور پر ہی نہیں ہے. تو ایسے اگر کوئی خادم وغیرہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں کہ بالکل ان کی عورتوں کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی جنسی خواہشات نہیں ہیں، بالکل دب کر رہنے والے ہیں، وہ نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں اپنی مالکن کی طرف. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، او یا لیکن جو عام گھروں کے اندر لوگوں نے کوک بھی رکھے ہوئے ہیں، بالکل ہٹے کٹے جوان کچن کے اندر کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، جوان بیٹیاں، بیوی جوان ہے، اور اسی طرح جوان ہٹے کٹے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، وہ گھروں کے اندر کام کرتے ہیں، ڈرائیونگ پہ بھی لے کے جاتے ہیں، میم صاحبہ کو لے کر جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، شاپنگ کرواتے ہیں. تو ان مردوں کے سامنے زیب و زینت عورت ظاہر نہیں کر سکتی. اب الطفل، یہ بھی او تھا، ملانے کے لیے واو کے نیچے زیر لگائی گئی. اب الطفل، یا ان لڑکوں کے لیے الذین جو لم یظہروا نہیں ظاہر ہوئی، یعنی نہیں واقف وہ علی عورات النساء، عورتوں کی، عورات النساء، عورات کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی چیز، پوشیدہ چیز. عورات النساء عورتوں کی پردے کی باتوں سے، جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں، عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہے. ایسے بچے جن کو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں. یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جن بچوں کو عورتوں کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، ان بچوں سے بھی عورت اپنی زیب و زینت کی چیزیں چھپائے گی، بے شک وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو. ولا یضربن، اور نہ وہ ماریں. اچھا، یہاں پر 12 قسم کے لوگوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا، 1 درجن. اب اس کے علاوہ یہاں چچا کا ذکر نہیں ہے، ماموں کا ذکر نہیں ہے. چچا اور ماموں جو ہے نا، وہ بھی حکماً باپ ہی کے حکم میں آتے ہیں. جس طرح سورۃ البقرہ میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ میں ہی شمار کیا، حالانکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے. اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ اسحاق علیہ السلام. تو اسماعیل تو چچا تھے، لیکن انہوں نے باپ ہی کہا. سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا. تو یہ چچا ماموں جو ہیں، یہ باپ کے حکم میں ہی داخل سمجھے جاتے ہیں. آج کل عورتیں جو ہیں وہ ان محرم رشتوں کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کا بالکل کوئی خیال نہیں رکھتی. زیب و زینت ان کے سامنے بھی ظاہر کرنی ہے تو ایک لمیٹڈ حد تک. یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے، ان سارے رشتوں کے سامنے اپنے بال بھی بکھیرے ہوئے ہیں اور اپنی چھاتی بھی ننگی چھوڑی ہوئی ہے، اور جناب کئیوں کی ٹانگیں بھی آدھی آدھی نظر آ رہی ہیں. یہ نہیں مطلب ہے اس کا. ان رشتوں کے سامنے بھی صرف ظاہری زیب و زینت، جس طرح ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہی ظاہر کرنی چاہیے. اس کے علاوہ باقی چیزیں ظاہر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جو باقی ہیں
ظاہر اللہ پاک نے جن کے سامنے یہ زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں ان کا ذکر کر دی، باقیوں کے سامنے یہ زیب و زینت بھی ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ ولا یضربن، اور نہ ماریں، بازربی کو یا ساتھ، ارجلہن، اپنے پاؤں، لی اور اپنے پاؤں نہ ماریں یعنی زمین پر، اس طرح نہ ماریں، لی تاکہ یعلم، معلوم ہو جائے، ما یخفین، جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زیب و زینت سے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ اپنی پازیب کو، پائل وغیرہ کو مردوں کے سامنے، اس کی جنکار وغیرہ جو ہے، اس کی آواز وغیرہ ہے زیورات کی، اس کو ظاہر نہ کریں کہ وہ اس طرح زور زور سے زمین کے اوپر پاؤں مار مار کے چلے کہ اس کی آواز مردوں کو جائے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ صرف اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ عورت جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ وہ نرم و نازک اور شہوت سے بھرپور اور مزے لے لے کر باتیں کرے تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی آوازیں جو ہے نا ان میں نرمی نہ پیدا کریں، اور ساتھ ہی آگے یہ فرمایا وَقُلْنَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کے ساتھ بولیں مردوں کے ساتھ، بلکہ وَقُلْنَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف اور اچھے طریقے سے بات کریں، یعنی اعتدال سے بات کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف، اور پلٹ آؤ اللہ کی طرف، جمیعا، سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو، اس میں مرد عورتیں سب شامل ہیں، اے مومنو سب اللہ کی طرف پلٹ آؤ، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرو، عورتیں عمل کریں اور مرد عمل کروائیں، اور اگر ان احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا تو یقیناً اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ایسے گھروں میں، ایسے خاندانوں اور ایسے معاشروں میں۔ تو اللہ پاک اس لحاظ سے فرما رہے ہیں، اسی تناظر میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے احکامات کی طرف پلٹ آؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے ہی میں ہے، اور پردے کے احکامات پر عمل کرنے ہی میں ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، سب کو اللہ پاک پردے کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔